ساری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ اگلے ویلاگ کے اندر جو 11 سال کا تقریباً دور حکومت تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کا، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس، یعنی اس دور کے اچھے کام اور جو ہم بطور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے کام نہیں تھے، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا آج انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز، تاکہ جو دوست جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا ہے یا جن کو اس دور کے متعلق نہیں پتہ ہے، ان کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی جا سکیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہوں گی اور علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے جب حکومت کے اوپر قبضہ کیا تو مارشل لا لگا دیا گیا۔ اب مارشل لا حکومت کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے، مارشل لائی دور کے جو کارنامے میں سب سے بڑا اس میں نقص جو ہوتا ہے یا مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ زبان بندی کر دی جاتی ہے، کوئی آدمی اپنے اظہار خیال نہیں کر سکتا، شخصی آزادیاں، انسانی حقوق کی آزادیاں وغیرہ اس کے اوپر زیادہ آتی ہیں۔ لیکن ضیاء صاحب کے دور میں بہت اچھے کام بھی ہوئے۔ اب میں جو ان کے میرٹس تھے یا جو اچھے کارنامے ان کے تھے، اچھے کام تھے اس حکومت کے، ان کے اوپر میں روشنی ڈالنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جنرل صاحب نے اسلامی قوانین کا اجرا کیا اور توہین رسالت کے اوپر سزائے موت کا قانون بنایا۔ اب دیکھیں اس کے اوپر اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان اور اسرائیل دو ایسے ممالک ہیں دنیا کے اندر جو مذہب اور دین کے نام کے اوپر وجود میں آئے تھے۔ اب اگر پاکستان آیا دین اور اسلام کے نام پہ وجود میں ہے اور یہاں پہ اسلامی قوانین نہ ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ بہت بڑا اچھا ان کا ایک حکومت کا طریقہ کار تھا کہ ضیاء صاحب نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور توہین رسالت کے اوپر سزائے موت تفویض کی یا سزائے موت کا قانون پاس کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اسلامی قانون کو بھی صحیح طریقے پہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے بعد میں یہ ثابت کیا کہ کچھ ذاتی فائدے کے لیے لوگوں نے اس قانون کو غلط استعمال بھی کیا، جو شرعاً بھی غلط تھا اور جو اخلاقی طور پہ بھی غلط تھا، کیونکہ اسلامی شرع جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اچھائی اور نیکی کا ہی سبق دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایٹمی پروگرام، جنرل صاحب نے بھٹو صاحب کا جو ایٹمی پروگرام شروع ہوا تھا اس کو کنٹینیو کیا۔ جس طرح بھٹو صاحب کو بھی مسائل آئے تھے، اسی طرح جنرل ضیاء الحق کو بھی اس معاملے میں امریکہ اور مغربی دنیا کی طرف سے مسائل آئے، لیکن انہوں نے بڑی پامردی اور جمع مردی کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور ہڈن طریقے سے اپنے پروگرام کو بڑا اچھے انداز سے جاری و ساری رکھا۔ اس کے بعد شریعہ بل اور رویت حلال کمیٹی باقاعدہ ان کو اجرا کیا گیا، باقاعدہ ان کو بنایا گیا تاکہ یہ ہر سال جو عیدوں کا مسئلہ آتا تھا وہ ان کا حل نکالا جائے۔ اگرچہ وہ مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، آج بھی جب رویت حلال کمیٹی اعلان بھی کر دیتی ہے تو ہمارے بھائی پٹھان جو ہیں وہ پہلے ہی ایک دن عید کر لیتے ہیں یا بعد میں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ جو ایک یکجہتی کا سفر تھا وہ پورا نہیں ہو سکا اس سے۔ امریکہ سے فوجی امداد اور امداد، اس دور میں جب امریکہ نے اس سے پہلے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، لیکن جب افغانستان کا قضیہ شروع ہوا تو امریکہ کو مجبوراً ہماری فوجی امداد بحال کرنا پڑی اور دوسری امداد بھی بحال کرنا پڑی تاکہ ہم بطور فرنٹ لائن اسٹیٹ کے رشیا کے خلاف روس کا مقابلہ کر سکیں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ۔ روس کے ساتھ جنرل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے روس کے خلاف افغانستان میں جہاد کیا، جہاد کو منظم کیا اور وہاں پہ بہت بہتر انداز سے کامیابی حاصل کی۔ 58(2)B کا آئین میں دخول، جنرل صاحب نے جو آئین ہمارا 1973 کا بھٹو صاحب بنا کے گئے تھے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، جن میں سے ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ 58(2)B کو انٹروڈیوس کروا دیا، اس میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ جب بھی حکومت کے اندر کوئی معاملات گڑبڑ ہوتے تھے تو حکومت جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، جس کی وجہ سے وہ محلہ گلہ اور ملک کے اندر فسادات
شروع ہو جاتے تو اس کو 58(2)B کے ساتھ جس کو سیفٹی ویلو کہا گیا ہے اس کے ذریعے سے کنٹرول کیا گیا تاکہ اگر خدا نخواستہ ملک میں کوئی ہنگامی حالات ہو جائیں یا کوئی لا اینڈ آرڈر کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں تو 58(B) کے تحت اس کو کنٹرول کیا جائے اور حکومت کی جگہ پہ دوبارہ انتخابات کروا کے نئی حکومت آ جائے۔ اسی زمانے میں جنرل ضیاء کے زمانہ میں خانہ کعبہ کے اوپر باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو وہاں پہ ہماری فوج میں کہ جو تھے ہمارے اچھے ڈاکہ سمجھ لیں گوریلا ٹائپ لوگ جو تھے ہمارے فوج کے، انہوں نے جا کے اس کے اوپر کنٹرول کیا اور ان کو گرفتار کیا گیا جو باغی تھے۔ اسلامی دنیا کا ہیرو بنا دیا ان چیزوں نے جنرل ضیاء الحق کو، اور مشرق وسطیٰ کے جو جتنے اسلامی ممالک تھے اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو بطور ایک مسلم ہیرو اس کو جانتے تھے۔ ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہوا جو جنرل صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ یہ 1987 کی بات ہے کہ انڈیا نے بہاولپور اور جو سندھ کے ساتھ ساتھ راجستھان کے اندر براس ٹیکس کے نام سے اپنی جنگی مشقیں شروع کی، فوجی جنگی مشقیں۔ ایکچولی ان کا پلان یہ تھا کہ اس علاقے کے اوپر حملہ کیا جائے اور کچھ علاقہ فتح کر کے پاکستان کو بلیک میل کیا جائے۔ جب یہ انٹیلیجنس رپورٹس جنرل ضیاء صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب تماشا کیا، بڑا عجیب حرکت کی کہ ان دنوں میں انڈیا کے اندر کرکٹ کے میچ ہو رہے تھے، یہاں سے انہوں نے فلائی کیا اور انڈیا میں میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ پہلے تو راجیو گاندھی نے یہ کہا کہ میں نے جنرل ضیاء صاحب کو نہ ریسیو کرنا ہے نہ انہیں ملنا ہے، لیکن جو ان کی خارجہ پالیسی تھی یا خارجہ وزارت تھی انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ایسے مت کریں، یہ آپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ ملک کی وقار کے خلاف ہے۔ لہٰذا انہوں نے ریسیو بھی کیا ضیاء صاحب کو اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میچ بھی دیکھا۔ اب اس میچ کے اندر بڑا ایک عجیب تماشا ہوا، وہ یہ کہ جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک زندگی کے اندر یا اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم ایٹمی اسلحہ استعمال کریں گے انڈیا کے خلاف۔ اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھو دنیا کے اندر 40-50 اسلامی ملک ہیں لیکن دنیا کے اندر ہندو ملک صرف ایک ہی ہے۔ ہمارا اگر ہم ختم ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ہمارے بہت سارے مسلم بھائی موجود ہیں، لیکن اگر انڈیا ختم ہو گیا تو دنیا کے اندر ہندو نام کی کوئی سلطنت نہیں رہے گی۔ یہی بات کرنا تھی کہ راجیو گاندھی کے پسینے چھوٹ گئے، وہ بات کان میں کر کے وہاں سے اٹھے اور فلائٹ لی پاکستان آ گئے۔ انڈیا کو ضرورت نہیں ہوئی کہ اس سے آگے بڑھتا، فوراً اپنے فوجیں واپس بلا لی تھی۔ زکوٰۃ کی کٹوتی، یہ بھی ضیاء صاحب نے ایک سسٹم اوریجنیٹ کیا کہ بینک یکم رمضان کو تمام لوگوں کے اکاؤنٹس کے اوپر خود بخود زکوٰۃ کاٹ لیتے تھے۔ ویسے بھی ہمارے اندر یہ رواج ہے کہ ہم زکوٰۃ دینا اور ٹیکس دینا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ چلو اچھا، اسی لحاظ سے کم ہمارے پاس جو دولت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو کٹ جاتی ہے۔ ایک اور بہت اچھا کام جو انہوں نے کیا وہ تھا آرٹیکل 62 اور 63 کا انٹروڈکشن۔ جنرل ضیاء صاحب نے آئین کے اندر دفعہ یا قانون 62-63 انٹروڈیوس کروایا، جس کے تحت کوئی بھی بندہ مجلس شورا، سینٹ، صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جو صادق اور امین نہیں ہے، یعنی جو بندہ سچا نہ ہو اور امانت دار نہ ہو وہ کبھی بھی نہ مجلس شورا کا ممبر بن سکتا ہے، نہ صدر بن سکتا ہے، نہ وزیر بن سکتا ہے، نہ مشیر بن سکتا ہے، نہ ایم پی اے بن سکتا ہے، نہ ایم این اے بن سکتا ہے۔ یہ بہت اچھا سیفٹی بیلٹ تھا ہمارے قانون کے اندر، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اسکریننگ تو ہو جاتی تھی۔ میرا خیال ہے آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور جو ڈی میرٹس تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اقدامات نہیں تھے جنرل ضیاء کے، وہ انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں کروں گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔